والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح متفق علیہ، رواہ الامام البخاری و مسلم. محترم حاضرین، ابھی آپ ہمارے قابل احترام استاد مکرم جناب شیخ عبدالقدوس صاحب سے بہت ہی پرمغز اور مدلل خطاب ماہ محرم کے فضائل اور اس میں نام نہاد مسلمان جو کارروائیاں کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، اس کے متعلق سے بہت ہی دل نشیں انداز میں آپ تقریر سن رہے تھے. لوگوں نے کیا کیا ایجادات اور کیا کیا بدعتیں، کیا کیا خرافات اس مہینے میں کی ہیں، کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں، جن کے وجہ سے دین بھی جاتی ہے، دنیا بھی جاتا ہے. دین بھی جاتا ہے اور دنیا بھی جاتی ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا ہندوستان میں تعزیہ نکالنے کی وجہ سے کیا کیا جھگڑے، فساد اور ہنگامے ہوئے. 4-5 جگہ پر فساد کھڑا ہوا اس کی وجہ سے. مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی. ابھی ایک مرتبہ ہمارے استاد محترم جناب شیخ صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمہ اللہ نے ایک بات بتائی شیعوں کے تعلق سے، کہ یہ کم وقت ہر وقت جیسے کہ آپ سن رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اور امہات المومنین کو جس طرح سے یہ لوگ طعنہ زنی اور سب و شتم اور اسی طرح سے گالی گلوچ جس طرح سے دیتے ہیں، برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ مولانا شیخ صفی الرحمن صاحب نے بتایا کہ ایک خبیث شیعہ حکیم عبدالسمیع صاحب کے پاس مبارک پور میں آیا اور آ کر کے وہ کہنے لگا، بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ سے نکل کے جا رہی تھی تو ان کے اوپر کتے بھونک رہے تھے. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تنقیص میں، اور ان کو اتنا کہ کتے ان کے اوپر بھونک رہے تھے. تو حکیم عبدالسمیع صاحب نے جواب دیا کہ ان پر تو آج بھی کتے بھونکتے ہیں، بھونک رہے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ آج تک آپ سنیں گے کہ ان کے جو چینل آتے ہیں، آج کل تو ہر چیز عام ہو چکی ہے، اتنے بیہودہ کلام ان کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو روشنی دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، خلفائے راشدین تھے، جو صحابہ کرام تھے، ان کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں دل ایک دم اتنا پریشان ہوتا ہے ان کی باتیں سننے کی. میں نے تو سننا ہی چھوڑ دیا ان کے جو چینل ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی. آج میرا عنوان ہے محرم کے تعلق سے آپ حضرات سن رہے تھے، تو میرا تو عنوان ہے سفر کا مہینہ
ماہ سفر اور اس کے مسائل و احکام۔ تو اس مہینے کی کوئی فضیلت اور کوئی احکام ہمارے یہاں تو نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اس سے متعلق کچھ باتیں، کچھ کام اور کچھ چیزیں مشہور کر رکھی ہیں جو زمانے جاہلیت میں بھی تھیں، کفار و مشرکین میں بھی پائی جاتی تھیں، اور آج کے کچھ نادان مسلمانوں کے اندر بھی وہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، زیادہ تفصیل سے تو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام اور صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکتوں کے نزول کی دعا اور اس سے متعلق چند کلمات کے بعد آپ کے سامنے قرآن پاک کی دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ پہلی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ آیت شریفہ اور دوسری سورہ فرقان کی آیت نمبر 62 اور 63، ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے، اور ان آیتوں کا مفہوم مختصر یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان، چاند و ستارے، چاند و سورج، اور شب و روز، دن اور رات، اور جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان چیزوں کو بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی یہ مخلوق ہے، اور ان میں سے کوئی بھی چیز خراب نہیں ہے، اس میں شر نہیں ہے، بلکہ خیر ہی خیر ساری چیزوں میں ہے۔ اور رات و دن کے اس گردش میں، لیل و نہار، رات دن کے اس آنے جانے میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور لآیات لأولی الالباب۔ اور دوسری آیت میں سورہ فرقان میں فرمایا کہ خلفۃ لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا۔ تو ان دونوں آیتوں سے پتہ یہ چلا کہ دن یا اسی طرح سے اور چیزیں جن کے بارے میں کہ ابھی اس حدیث کی تشریح میں آپ کو بتاؤں گا میں، کہ جن کے بارے میں لوگوں نے نحوست کا خیال کیا، انہی میں سے ماہ رجب ہے اور دوسری چیزیں ہیں کہ یہ ساری چیزیں منحوس ہوتی ہیں۔ تو ہمارے قرآن نے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے اس کی قطعاً نفی کی ہے۔ اور اسی سلسلے میں جو حدیث پڑھی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس حدیث کو حضرت ابی ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، بخاری اور مسلم اور دوسری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ لا عدوى ولا طیرہ، لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامۃ ولا سفر۔ اس کا مختصر ترجمہ ان چار جملوں کا یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی، فی نفس ہی متعدی نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی یہ اس طرح کی خاصیت نہیں ہوتی کہ وہ ایک دوسرے کو، یعنی چھوت چھات کی جو بیماریاں ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کو لگ جاتی ہیں، تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کی۔ اسی طرح سے طیارہ یہ ہے، یہ زمانے جاہلیت میں لوگ کہیں سفر پہ نکلنا ہے، کہیں جانا ہوتا تھا تو کبوتر اڑاتے تھے یا اسی طرح سے پرندہ اڑاتے۔ اگر وہ دائیں جانب جاتا تو کہتے کہ ہاں اب اس میں سفر کرنا صحیح ہے، بائیں طرف اگر مڑ گیا تو یہ سمجھتے تھے، بائیں طرف اگر اڑ گیا تو یہ سمجھتے تھے کہ نہیں اس میں خطرہ ہے اور نحوست ہے، یہ تو سفر کینسل کر دیتے تھے۔ اسی طرح سے حامہ ہے، حامہ کے کئی معنی علماء کرام نے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب کوئی آدمی قتل کر دیا جاتا تھا، مظلوم، یعنی اس کو ناحق قتل کیا جاتا تھا، تو اس کے روح ایک پرندے کی شکل میں نکل کے آتی اور اس کے جو وارثین ہوتے تھے وہاں پر آ کر کے وہ بولتی تھی اور یہ طلب کرتی تھی کہ اس نے یہ ناحق قتل ہوا ہے اور ان قاتلوں سے اس کا بدلہ لیا جائے۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے، اور بھی معنی اس کے کہ ایک بیماری ہے جو منتقل ہو جاتی ہے، وہ اور بھی معنی بیان کیے گئے۔ اور چوتھی چیز ہے ولا سفر، کہ سفر بھی اس کو منحوس سمجھنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور مختصر طور پر اس کی میں نے آپ کو معنی بتائے کہ اس میں نہ کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے، نہ بدشگونی کسی پرندے سے لینی چاہیے، اور نہ اسی طرح سے ماہ سفر کو منحوس سمجھنا چاہیے۔ یہ اس حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب جہاں تک احکام کا اور مسائل کا تعلق ہے، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہمارے یہاں تو اس کے نہ کوئی احکام ہے نہ مسائل ہیں، سارے دن اور سارے مہینے، سارے ہفتے
یہ سب کے سب ایک سے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں نہ کسی میں کوئی خیر ہے نہ شر ہے۔ ہاں انسان کے اعمال اور اس کے کرتوت کی وجہ سے کوئی دن اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بڑا منحوس دن اس کے لیے ہے، اس کے اعمال کی وجہ سے، باقی کوئی دن نہ منحوس ہوتا ہے نہ خراب ہوتا ہے۔ اور اسی قبیل سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، یوم نحس یعنی منحوس دن میں ان کے اوپر ہم نے تیز ہوائیں بھیجی، یعنی قوم عاد پر۔ تو یہاں پر یہ منحوس دن جو کہا گیا ہے ان کے کرتوت اور ان کے اعمال کی وجہ سے کہا گیا۔ تو بہرحال یہ آیات اور یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے، اس میں نحس نہیں ہوتی ہے، شر نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے اور وہ اس کے لیے وہ دن منحوس بن جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں، اور اسی لیے شریعت اسلامیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کی، فرمایا لا عدویٰ، کوئی بیماری فی نفسہ ہی متعدی نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے اس بات کا جب ذکر کیا کہ ایک اونٹ سے دوسرے اونٹوں میں کھاج کھجلی کی بیماری پھیل گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دریافت کیا کہ پہلے اونٹ کو یہ بیماری کہاں سے لگی تھی، کس کی اس کو جراثیم لگے تھے، یا متعدی ہو کر کے وہ بیماری اس کو کہاں سے آئی تھی؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا مقصد یہ کہ پہلے اونٹ کو جس طرح سے بیماری لگ گئی تھی دوسروں کو بھی لگ گئی، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس طرح سے جو اللہ تعالیٰ چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح سے پہلے اونٹ کو بغیر کسی سبب کے بیماری ہو گئی تھی، دوسرے اونٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے سبب بنا دیے، تو اس کی کھاج اور کھجلی کی متعدی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی وجہ سے ایسا۔ اسی طرح سے طیارہ ہے، طیارہ کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر اس کی تفصیل اور ابھی ٹائم اس میں کافی لگے کہ میں اہم موضوع جو میرا موضوع ہے اس پر، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر۔ تو سفر کے بارے میں بھی عرب زمانے جاہلیت میں عربوں کے یہاں پر سفر کے تعلق سے بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہوتا ہے، بے برکت مہینہ ہوتا ہے، یہ خیر و برکت سے خالی مہینہ ہوتا ہے، اور اسی لیے اس مہینے میں وہ کیا کرتے تھے، اپنے گھروں کو منحوس سمجھتے ہوئے اپنے گھر خالی کر کے چھوڑ کے چلے جاتے تھے، اور اس میں لوٹ مار کرتے اور جنگ و جدل کرتے، اور اسی کی وجہ سے محرم کو سفر میں، سفر کو محرم الٹ پھیر کرتے تھے، یعنی نصیب ہی پایا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کے لیے فرمایا، صاف صاف فرما دیا ولا سفر، کہ سفر کے مہینوں کو منحوس سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ زمانے جاہلیت میں یہ کام ہوتا تھا کہ وہ لوگ اس کو ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کی اور بتایا کہ نہیں، یہ مہینہ اس کسی بھی دن کو منحوس سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو زمانے جاہلیت کے لوگ اسی لیے اس میں جنگ و جدال کرتے تھے، اور اس میں لوٹ مار بھی کرتے تھے، اور نصیب بھی کرتے تھے اس میں، یعنی آگے پیچھے کر دیتے تھے محرم اور سفر کے مہینہ کو۔ اور اسی طرح سے آج کے زمانے میں بھی کچھ ہندو بھی اسی طرح سے متعدی چیزوں کو متعدی سمجھتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ الو کی اگر الو آ کر کے گھر پہ بولے تو اس کو بڑا منحوس سمجھتے ہیں، یا کوا اگر بولے صبح صبح تو بڑا منحوس سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ خود ذاتی طور پہ میں نے یہ مشاہدہ کیا، ایک مرتبہ یہاں سے سعودیہ سے ہی ہم گئے تھے، تو رکشے میں بیٹھ کر کے کسی جگہ جا رہے تھے، تو اوور برج سے جب ہم اترنے لگے، رکشے والا نیچے اتار رہا ہے تو سامنے سے بلی نکل گئی، اس نے بریک لگائے وہیں کا وہیں روک دیا۔ ابھی ڈر خطرہ بھی یہ ہے کہ گر نہیں جائیں کہیں، اس نے روک دیا۔ میں نے کہا بھی کیا بات ہے، کیوں روک دیا؟ کہا کہ بلی راستہ کاٹ گئی۔ تو میں نے کہا کیا ہو گیا بلی راستہ کاٹ گئی؟ تو کہا کہ صاحب خطرہ ہو سکتا ہے، جان جا سکتی ہے اس میں، اب میں نہیں چلوں گا۔ تو میں نے کہا کیا حل کیا ہے؟ کہ کوئی دوسرا آدمی آ کر کے جب اس کو کاٹ دے گا
یعنی نکل جائے گا تب پھر میں یہاں سے چلوں گا. اور وہ اللہ کا بندہ اس کو کتنا میں نے کہا لیکن وہ جگہ ہٹا نہیں وہاں سے, یہ ذاتی طور پر ہی. تو اس طرح کے عقائد یہ کفار اور مشرکین میں. اسی طرح سے ایک مرتبہ سردی کا زمانہ تھا اور سردی کے وقت میں صبح سویرے پہلی بس ہمارے یہاں 6 بجے قریب وہاں سے دھولپور سے باڑی جاتی تھی. شیخ ہمارے گئے, دیکھا ہے دھولپور, دیکھا ہے شیخ نے. تو وہاں دھولپور سے میں رات میں ٹرین سے اترا تھا اور کوئی ٹرین اس وقت بس وغیرہ نہیں تھی. تو صبح پہلی بس پر میں جب جا کر کے بیٹھا تو بس کو اسٹارٹ کیا ہوا تھا, انجن اسٹارٹ کیا ہوا تھا اس نے, ڈرائیور نے, اور اس کو گرم کر رہے تھے جیسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں, گاڑی کو گرم کر سردیوں کے زمانے میں گرم کر لیتے ہیں, 2-4 منٹ گرم رہتی ہے اس کے بعد چلتے ہیں. تو جب اس کا ٹائم آ گیا چلنے کا تو ڈرائیور آ کر کے اپنی سیٹ پہ بیٹھا. ڈرائیور کے برابر والی پاس والی سیٹ پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. تو اب اس نے جیسے ہی گاڑی بڑھانا چاہی اس کو چھینک آ گئی, پاس میں بیٹھے ہوئے آدمی کو چھینک آ گئی. اس نے بڑے غصے میں آ کر کے گاڑی بند کی اور نیچے اتر گیا ڈرائیور. اب میں نے دیکھا, میرے عجیب بات ہے. اس کے بعد تھوڑی بہت دیر ادھر ادھر ٹہل ٹال کر کے پھر آ کر کے بیٹھا اور اس نے سوئچ کو آن کیا اور گاڑی اسٹارٹ کی. اتفاق اس کی چھینک آ گئی. اب وہ بڑا جذبیت ہوا اور پھر گاڑی کو بند کر کے پھر آ کر کے باہر نکل کے اور اس نے ٹہلنے لگ گیا اور ادھر ادھر. تھوڑی دیر کے بعد آیا تو اس کے بعد اس سے کنڈکٹر سے کہا کہ اس آدمی کو باہر نکالو, کیا میں گاڑی نہیں چلاؤں گا. میں نے کہا بھائی کیا بات ہے, کیوں گا؟ کہا کہ نہیں اس کو چھینک آ گئی ہے, خطرہ ہو جائے گا ہمارے سامنے. تو اس طرح کی چیزیں یہ ہمارے یہاں ہندوانی, اس میں ہمارے اسلام نے اس کی نفی کی بالکل خاص طور سے, اور کہا لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر. کوئی بھی چیز منحوس اور یہ نہیں ہوتی ہے. انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اور یہی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ان آیات میں جو آپ کے سامنے ابھی میں نے تلاوت کی کہ دن رات اور ساری چیزیں سب کی سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, بیدہ الخیر کل, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری چیزیں. جس کو انسان کے اعمال اور کرتوت کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ اس کو صدد دینا چاہے تو کسی وقت بھی, رات میں بھی, دن میں بھی, ہفتے میں بھی, کسی بھی مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, وہ اس کو صدد دے سکتا ہے. تو سفر کے تعلق سے ایک تو زمانے جاہلیت میں, ماہ سفر کے تعلق سے زمانے جاہلیت میں یہ عقائد تھے. آج بھی ہمارے یہاں ہندوؤں سے متاثر ہو کر کے کچھ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ یہ بڑا ہی منحوس مہینہ ہے, نعوذ باللہ. اور خاص طور سے یہ میں تلاش کر رہا تھا جب شیخ سے ہماری یہ بات ہوئی کہ سفر اور محرم کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی جائیں کیونکہ یہ مہینہ وہی چل رہا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا اس کو کہاں کدھر تلاش کروں. شیخ نے کچھ اشارہ تو دیا یہ کہ اس طرح حدیث بھی میں یہ لا عدوہ ولا طیرہ اس کی طرف اشارہ کر کے بتائے, لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کون کون سی کتابیں دیکھوں یہ. تو اصل میں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کی کوئی فضیلت اور وہ نہیں ہے, اس لیے حدیث اور قرآن میں تو یہ کہاں آپ کو یہ ملے گی یہ چیزیں. اسی دوران میں نے کہا کہ چلیں اس پر موبائل پر دیکھ لیتے ہیں اس کے متعلق کچھ ہے. تو میں نے جیسے ہی نکالا لا عدوہ ولا طیرہ, اس میں ایک لمبی سی لسٹ اس میں نکلی ہوئی ہے. اچھا اتفاق سے وہ مجھے معلوم نہیں تھا پہلے, تو میں نے کہا کہ اس کے مسائل اور اس کو دیکھنا چاہیے. تو وہ پتہ نہیں کیسے اردو ویب سائٹ پر آ گئی میرے موبائل پر, اور مجھے اب بھی پتہ نہیں ہے, دوبارہ میں نے نکالنا چاہا نہیں نکال پایا. لیکن یہ ایک ایسی نعمت ہے, میں اس کو تحدیث نعمت کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہ خیر اور شر جو ہوتا ہے نا ہر چیز میں پایا جاتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بذات خود. اب یہ موبائل ہے, اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فساد ہے یا یہ شیطان ہے, اس میں کچھ نہیں ہے. آپ اگر شیطانی کاموں میں اس کو استعمال کریں گے تو یہ اس میں شیطانی چیزیں نکلیں گی, اور اگر اچھی چیزوں میں استعمال کریں گے تو اس میں اچھی چیزیں نکلیں گی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ لا عدوہ ولا طیرہ کے اس سے اردو کی وہ سائٹ آ گئی, اور اس میں ساری چیزیں, سارے یہ مسائل, ساری چیزیں یہ کہ اس کو لوگ اس طرح سے یہ سمجھتے ہیں جو ساری چیزیں. اچھا دوبارہ نکالنا چاہتا میں نے نہیں. تو آج بھی کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ محرم یہ سفر کے مہینے میں, یہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہوتا ہے, اور خاص طور سے پہلی تاریخ سے لے کر کے 13ویں تاریخ تک یہ بڑے ہی منحوس دن ہوتے ہیں, نعوذ باللہ. اور اسی لیے وہ 13 تیزی کا نام اس کو دیتے ہیں, اسی طرح سے 13 تیزی کا نام اس کو دیتے ہیں, استغفر اللہ. تو
ایک چیز یہ، دوسرا ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا آخری بدھ جو ہوتا ہے، ماہ سفر کا آخری بدھ جو ہوتا ہے، یہ بہت ہی منحوس دن ہوتا ہے۔ اور اس کے دلائل بھی میں بھی آپ کو بتاؤں گا یہ کہ وہ کیا دلیل اس کی رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی کتنی چیزیں اور کتنے عقائد وہ بڑے تفصیل سے موجود ہیں، یہ ان کی کتابوں میں، ہماری کتابوں میں نہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اچھا، یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں، اسی وجہ سے وہ اس مہینے کو جس طرح سے محرم الحرام کہا جاتا ہے، یا اسی طرح سے دوسرا نام بھی انہوں نے یعنی فضیلت کے طور پہ بیان کرتے ہیں، محرم الحرام جیسے کہا جاتا ہے، اور تو وہ کہتے ہیں رجب المرجب، اور اسی طرح سے سفر الخیر۔ یعنی لوگوں نے اس کے برعکس، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں منحوس ہوتا ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، منحوس نہیں ہوتا، بھلائی کا یہ مہینہ ہے، تو اس کو سفر الخیر اپنی طرف سے لوگوں نے اپنی یہ نام بنائے۔ تو خیر و شر یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کے اعمال اور کرتوت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو صاحب، جب میں نے دیکھا کہ اس کا آخر کوئی اس کی دلیل ہوگی، کیوں یہ لوگ اس کو ایسا منحوس سمجھتے ہیں، تو ایک دلیل ملی۔ انہوں نے کیا دلیل بنائی؟ ایک جملہ ہے، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ہے، آخر الاربعاء فی هذا الشہر یوم نحس مستمر، یہ الفاظ۔ اب یہ ہماری حدیث کی کتابوں میں تو کہیں آپ کو نہیں ملے گا، یہ کہیں ہے ہی نہیں یہ چیز۔ کتب جو موضوعات اور احادیث ضعیفہ کی جو کتب ہیں، ان کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ اور ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بالکل باطل اور من گھڑت یہ بات ہے کہ اس مہینے کا یعنی سفر کے مہینے کے آخری بدھ سفر کے مہینے کا یہ بہت ہی منحوس ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نادان مسلمانوں نے کیا کیا کہ اس سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو انہوں نے چھٹی منانا شروع کر دیا، میلہ لگانا شروع کر دیا، اس میں خوشیاں منانی شروع کر دی، اس میں کھانے پینے قسم کے، اور خاص طور سے ابلے ہوئے چنے جو ہوتے ہیں نا، اس کی گھونگنی بنا کر وہ اس کو کھانے کا، کھلانے کا، تقسیم کرنے کا یہ کام شروع کیا انہوں نے، یہ مسئلہ بنا لیا انہوں نے۔ جب یہ پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیوں گھونگنی کیوں کھاتے ہیں، ابلے ہوئے چنے کیوں کھاتے ہیں، تو کہا کہ اور کیوں سیر و تفریح کرتے ہیں، یا کیوں میلہ لگاتے ہیں، کیوں خوشیاں مناتے ہیں، تو پہلی چیز تو یہ کہ یہ مہینہ، اس مہینے کا جو آخری بدھ ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ روایت بتائی کہ آخر الاربعاء فی هذا الشہر یوم نحس مستمر، یہ بہت ہی منحوس دن ہے، بدھ کا دن جو ہوتا ہے رجب کے مہینے کا۔ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ جو میلہ لگاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں، اپنے آخری سال میں جب آپ کا انتقال ہوا ہے، تو آخری بدھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہو گئے تھے، اور اس دن آپ سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس میں میلہ لگانا چاہیے، خوشی منانی چاہیے، سیر و تفریح کرنی چاہیے، اور چھٹی کر دینی چاہیے۔ یہ سب ان کی مسومہ اور باطل یہ عقائد اور یہ ہیں کچھ مسلمانوں کی، لیکن اس کا شریعت میں اس کی ممانعت ہے، اور اس کے بارے میں خاص طور سے اس حدیث سے متعلق، اس جملے سے متعلق، اس کو حدیث تو کہنا ہی نہیں چاہیے، من گھڑت جملہ ہے یہ۔ اس کے بارے میں ابن الجوزی رحمہ اللہ اور دوسرے علماء جرح و تعدیل نے کہا کہ یہ بالکل من گھڑت بات ہے، اس کو حدیث کہنا ہی نہیں چاہیے، اور یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات جو کہتے ہیں میلہ لگاتے ہیں یا گھونگنیاں کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گھونگنی کھانے سے یعنی ابلے ہوئے چنے کھانے سے اس دن کی یا اس مہینے کی نحوست ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ واقعی طور پر یا تاریخی طور پر، تاریخی شواہد کے طور پر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اس مہینے کے سفر کے آخر میں آپ بیمار ہوئے تھے، نہ کہ صحت یاب ہوئے تھے، بیمار ہوئے تھے، اور ربیع الاول کے شروع دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا، سن 11 ہجری میں۔ تو اس کے برعکس، بجائے اس کے کہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، تو اس میں سوگ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو خوشی بھی نہیں منانی چاہیے، لیکن بجائے اس کے لوگ
اس میں خوشیاں مناتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی، آج کے زمانے میں اگر کسی کا کوئی عزیز اور قریبی رشتہ دار اگر بیمار ہے، اگر کوئی آدمی عزیز رشتہ دار، اور اس دن بیماری کے دن میں اگر کوئی میلہ لگائے یا خوشیاں منائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ پاگل اور بے خوشی کہیں گے لوگ۔ لیکن اس بات کو جانتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں آپ بیمار ہوئے تھے اور پھر ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوا تھا، اس کے باوجود لوگ میلے لگاتے ہیں اور اسی طرح سے سبیلے لگاتے ہیں، اسی طرح سے تقسیم کرتے ہیں، کھانے بھی تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اور قرآنی آیات اور یہ جو آپ کے سامنے میں نے حدیث پیش کی، یہ ساری اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان کا بھروسہ، انسان کا ایمان صادق اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہر چیز یہ اللہ تعالیٰ کے ہی قبضے میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی جس کو جو چاہتا ہے خیر و شر اس کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو پہلی چیز تو ان آیات شریفہ اور حدیث شریفہ میں یہی ہے کہ انسان کا ایمان سچا ہونا چاہیے، کامل ایمان اس کا ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ انسان کو ہونا چاہیے۔ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اسی طرح سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک کی آیت سورہ یونس کی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو چاہے تکلیف پہنچانا تو کسی کی یہ طاقت، کسی کی ہمت اور کسی کی یہ جرأت نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو اس ایذا اور اس مصیبت سے اس کو بچا سکے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بھلائی پہنچانا چاہے تو کسی میں یہ طاقت اور کسی میں یہ ہمت نہیں ہے، اور کوئی نہیں پہنچا سکتا ہے اس کو بھلائی۔ اور ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اس تکلیف کو دور کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور خیر پہنچانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یصیب به من یشاء، جس کو جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کے اعمال اور کرتوت کی وجہ سے اس کو وہ چیز مل جاتی ہے، پہنچتی ہے۔ وہ الغفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور اللہ تعالیٰ ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو اسلامی تعلیمات سے تعلق رکھتی تھی اور ماہ سفر سے تعلق رکھتی تھی۔ مختصر انداز میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ چیزیں پیش کی ہیں تاکہ یاد رہیں۔ اور آج کے اس دور میں میرے بھائی، چلتے چلتے میں آپ کو ایک چیز اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ انسان کو دیکھیے، ہم جب نظر ڈالتے ہیں عالم، ساری دنیا پر، آج کے اس زمانے میں ساری دنیا پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں قوموں کی طرف یا اسی طرح سے انسانوں کی طرف، تو ہر آدمی، ہر قوم اپنے اپنے منہج کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ہندوازم کو دیکھ لیجئے یا یہودیوں کو دیکھ لیجئے یا اسی طرح سے نصرانی، سب لوگ اپنے اپنے اس کی طرف لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا احیاء کر رہے ہیں، اپنے اپنے دین اور اپنے مذہب کا۔ لیکن مسلمان اپنے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج سائنس بھی اور آج کے زمانے میں جو حالات رونما ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے اسلام کی، قرآن کے، احادیث کی یہ تائید کرتے ہیں کہ اب زمانہ اپنی انتہا کو۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے عزیزم عبدالحاد صاحب نے اس پر واٹس ایپ پہ ایک وہ دیا تھا کہ سائنسدانوں نے یہ اس بات کا اعتراف کیا ہے، شاید آپ لوگوں کے پاس بھی پہنچا ہوگا، سائنسدانوں نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ بہت جلد سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہونے والا ہے۔ اور اس کی دلیل بھی دی، یہ کہا کہ سورج کی وہ جو شعاعیں ہیں یا سورج کی جو تیزی ہے، تمازت ہے، وہ دن بدن ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ایک دن ایسا ہوگا، آپ لوگ اگر چاہیں تو دوبارہ سن لیجئے گا، یہ پوچھیے گا شیخ عبدالحاد سے۔ تو سائنس بھی، قرآن پاک اور احادیث رسول بھی ساری اس چیز پر دلالت کر رہی ہے کہ اب دنیا کی ہر انسان کا جو حشر ہونا ہے یا قیامت آنے والی ہے، من مات فقط قامت قیامت ہو۔ انسان کو کتنی زندگی ملتی ہے؟ 60 سال 70 سال، اس کے بعد اس کو مرنا ہی رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ اب زمانے کی انتہا کے بھی، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، قرآن اور احادیث اور سائنس بھی اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ اب زمانے کی انتہا ہونے والی ہے۔
تو آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو بھی اور فرقے مذہب کسی کو بھی اب یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو اگر کامیابی چاہیے، ہم کو اگر فلاح اور کامرانی چاہیے تو اپنے دین کی طرف ہم کو لوٹنا چاہیے اور اپنے دین کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ یہ خرافات، یہ بدعتیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو انسان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پتہ نہیں کب کس کا وقت آ جائے اور اللہ سے اس کی ملاقات کا دن آ جائے، وقت آ جائے تو وہ اپنے ساتھ کیا لے جائے گا، یہ انسان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس کو سوچ سمجھ کر کے پھر اس پر عمل کرنا چاہیے کہ وہ کام کرے انسان جو اس کی بھلائی کے لیے، جو اس کے لیے اچھا ہو، بہتر ہو اور بھلائی لیے ہوئے ہو، وہ کام انسان کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم کو، آپ کو، سب کو دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم و دائم رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ یہ اس بات کا احساس دے کہ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں تو دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت اپنی سنوارنے کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو کامیابی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اسلام پر، دین پر قائم و دائم رکھے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنے اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو سمجھنے کی اور سننے کی اور پھر اس کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔